Assalamu alaikum students, myself Anis Ahmed. Hope you all will be well. Today we are going to discuss one of the important topics of your subject nutrition, that is planning a balanced diet. How to plan a balanced diet. Before that, we have to understand what is the concept of a balanced diet. If we go through the definition of a balanced diet or the concept of a balanced diet, is the balanced diet can be defined as one which contains different types of foods in such quantities and proportions that the need for calories, minerals, vitamins, and other nutrients is adequately met, and a small proportion is made for extra nutrients to withstand short duration of leanness. What does it mean? It means कि हमें जो बैलेंस डाइट चाहिए उसमें जो हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, रिक्वायर्ड अमाउंट में, रिक्वायर्ड प्रपोर्शन में जो हमें न्यूट्रेंट्स चाहिए, चाहे मिनरल्स हो, वाइटामिन हो, कैलोरीज हो, जो हमें चाहिए वो इस डाइट में होनी चाहिए. जो भी हम खाना खाए उसमें जो हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जो हमें क्या कहते हैं इसको, कैलोरीज चाहिए, मिनरल चाहिए, वो उस खाने में होनी चाहिए. और उसके साथ साथ एक तो वो होनी चाहिए, और दूसरा उसके साथ साथ थोड़ा सा उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्स्ट्रा होनी चाहिए. जो हम इसमें डेफिनेशन की बात करें, जो स्मॉल प्रपोर्शन इज मेड फॉर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स टू विदस्टैंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लीननेस. इट मीन्स कि जो हम कभी खाना खाते हैं उसमें जो हमें रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं आते हैं, और ये उसमें एक्स्ट्रा होनी चाहिए ताकि उस टाइम में उस खाने में जब उसमें न्यूट्रिएंट्स ना हो उसमें वो हमारे काम आए. अब आप ये देख सकते हो यहाँ पर अच्छे से कि ये एक इमेज है. आप इससे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें आप खुद ही समझ सकते हो कि बैलेंस, एक बैलेंस यहाँ पर है, बैलेंस जिसको हम बोलते हैं तराजू. तो इस तराजू में आप देख लीजिए कि एक साइड में बहुत सारे खाने हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स. इसमें क्या कहते हैं, रोटी है, इसमें फ्रूट्स है, बनाना है, इसमें एग्स हैं, इसमें क्या कहते हैं उसको, मीट है, इसमें दही है. तो ये एक साइड में है, और दूसरे साइड में आप देख लीजिए न्यूट्रिएंट्स. ये तो बैलेंस बराबर हो रही है, तराजू जो हमारी है वो बराबर हो रही है. इससे यही समझा जा सकता है कि जो हमें एक साइड में जो खाने हैं, जो अलग अलग किस्म के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स जो हैं, जो हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो हमें ये खाने बराबर के बराबर दे रहे हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइड में खाने हैं, बहुत सारे खाने, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, और दूसरे साइड पे न्यूट्रिएंट्स है. तो बैलेंस हो रही है ये. इट मीन्स कि जो खाने चाहिए वो हमें अच्छे से इस खाने से मिल रहे हैं. अब यहाँ पे अब अभी हमने कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट की बात की. तो क्या कहते हैं इसको, नाउ अगर हम देखें तो ये जो बैलेंस डाइट है, इस डेफिनेशन की बात अगर केयरफुली हम देखें, यू वुड रियलाइज दैट अ बैलेंस डाइट इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम. It meets the need for nutrients, and it provides for periods of leanness when the diet may possibly not supply adequate amounts of all nutrients. Now let us talk about each of these aspects. First of all, a balanced diet consists of different types of food items. What does it mean? A balanced diet includes a variety of food items. But how do we select these foods? The major aim, the major aim of selecting these foods is to ensure that all nutrients are supplied. जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उन खानों में हमें मिलनी चाहिए. जैसे कि अभी हमने इमेज देखी कि जो बैलेंस देखी हमने, एक साइड में बहुत सारे खाने थे और दूसरे साइड में रिक्वायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स थे. तो यही इसका मकसद है कि उसमें जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ खाने हैं, उसमें हमें वो मीट आउट कर लेना चाहिए कि उसमें न्यूट्रिएंट्स बराबर के बराबर हैं या नहीं. और दूसरा है, a balanced diet meets the nutrient needs. It means a balanced diet meets nutrient needs because of the amount and proportions of the foods selected. तो उसमें अब बराबर मकदार में जो क्वांटिटी है हमें वो उसमें होनी चाहिए, उस खाने में वो न्यूट्रिएंट्स मिलनी चाहिए. Now we have examined the first two aspects of the definition of a balanced diet.
Balanced diet also provides for periods of leanness. What does this mean? The periods of leanness ये क्या हो, what does it mean? इसका मकसद मतलब क्या है? It means that there is a safety margin. Safety margin क्या? For those times when you do not meet your nutrient needs adequately. जब हम कभी कभार खाना खाते हैं तो उसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स बराबर के बराबर नहीं होते हैं जो हमें चाहिए, जो हमें काम करना है, जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए बॉडी को, वो उस खाने में नहीं होंगे। तो उस पीरियड में जो सेफ्टी मार्जिन है, जो पीरियड्स ऑफ लीननेस की बात कर रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स तब हमारे काम आएंगे। तो अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अब यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया है, और इन शॉर्ट अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट मीन्स कि इट इज़ दैट डाइट विच गिव्स और बॉडी द न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू फंक्शन करेक्टली। जो बॉडी को हमारे अलग अलग काम करने हैं, जो डिफरेंट हम काम करते हैं, जैसे वॉकिंग है, थिंकिंग है, ब्रीथिंग है, या बहुत सारे और काम, उनको जो न्यूट्रिएंट नीड है वो मिलनी चाहिए। उस खाने से जो हम खाना खाएं उससे वो न्यूट्रिएंट्स नीड्स अच्छे से मिलने चाहिए। और दूसरा है टू गेट द प्रॉपर न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर डाइट। अब ये खाने हमें जो खाने हैं, जो जो अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स हमारे न्यूट्रिएंट्स की है, वो मेजॉरिटी ऑफ आवर डेली कैलोरीज किन में से हमें कंज्यूम होंगे। वी मस्ट ईट फ्रेश फ्रूट्स, सो वी मस्ट ईट फ्रेश वेजिटेबल्स, वी मस्ट ईट होल ग्रेन्स, वी मस्ट ईट लेगूम्स, वी मस्ट ईट नट्स, प्रोटीन। इन चीज़ों से ये हम अगर हम खाएं तो इनसे हमें जो है जो रिक्वायर्ड अमाउंट में हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिलेंगे। अब जो इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट की क्या है? बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आवर बॉडी, दैट्स आवर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू वर्क इफेक्टिवली। हमें डे टू डे में हमें बहुत सारे काम करने हैं। हमें वी हैव टू वॉक, वी हैव टू थिंक, वी हैव टू ब्रीथ, वी हैव टू डू अदर एक्टिविटीज़। तो वो काम करने के लिए जब तक हमें ताकत ना हो, जब तक हमें उसमें एनर्जी ना हो, तो हाउ कैन वी डू दैट work properly? So for doing that work properly, our body needs nutrients। और वो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? वो हमें खाने से मिलेंगे। वो उस खाने से मिलेंगे हमें जब हमारा डाइट बैलेंस प्रॉपरली होगा। क्योंकि हमारे घरों में हम जो खाने खाते हैं, तो हम अभी आपने जो इमेज देखी उसमें देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। तो हमारे घरों में जो हम खाना खाते हैं उसमें अलग अलग किस्म के ये खाने नहीं होते। हम अगर सब्ज़ी खाते हैं तो दूसरा खाना नहीं होगा, अगर मीट खाएंगे तो सब्ज़ी नहीं होगी, अब अगर सब्ज़ी मीट होगा भी तो दूध नहीं होगा। इसी तरह से हमारा जो डाइट है वो बैलेंस प्रॉपरली नहीं होता है। सो वी हैव टू इंश्योर कि हम जो खाना खाएं उसमें अच्छे से सारे जो है न्यूट्रिएंट्स मिलनी चाहिए। और दूसरा है विदाउट गुड न्यूट्रिशन और बॉडी इज़ मोर प्रोन टू डिजीज एंड इन्फेक्शन। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी जो है, अगर हम अच्छे खाने ना खाएं, अगर हम बराबर खाने ना खाएं जिसमें हमारे डेली रिक्वायरमेंट्स जो है वो ना मिले, तो उससे क्या होगा कि हम ज़्यादा विल बी प्रोन टू डिजीज एंड इन्फेक्शन, हम बीमार पड़ेंगे। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, हमारी इम्यूनिटी बराबर नहीं होगी। हमारी इम्यूनिटी बराबर तभी होगी जब हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे अपने खाने से। तो क्या कहते हैं उसको, और हमारी जो डेवलपमेंट है, बॉडी डेवलपमेंट पर्टिकुलर बच्चों की, वो अच्छे से नहीं होगी। एज चिल्ड्रन विद अ पुअर डाइट run the risk of growth and developmental problems and poor academic performance। और उनका जो है, जो बच्चे हैं, अगर उनको बैलेंस डाइट ना मिले तो बाद में उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो भी अच्छे से नहीं होती, वो उनकी पुअर रहती है। और फिर हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को ब्लेम करते हैं कि आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो, आप घूमते हुए इधर उधर पढ़ते नहीं हो। तो लेकिन हम जो बुनियादी मकसद है, उसके बाद जो बेसिक एम है उसका, कि वो है कि इनको रिक्वायर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, रिक्वायर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलनी चाहिए, वो हम नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हमारा डाइट जो है वो बैलेंस नहीं होता है।
اب ہاؤ ول وی پلان اے بیلنس ڈائٹ. اب ہم جو ڈائٹ ہے وہ پلان کیسے کریں گے. ہم بفور گوئنگ فار دا ڈیفینیشن یہ ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ کوئی بھی کام، چاہے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں بیلنس ڈائٹ پلان کرنے کی، تو اگر ہم کوئی بھی کام گھر سے نکلیں اس کے لیے بھی ہمیں جو بھی کام کرنا ہو، ہمیں اپنے کھیت میں جانا ہے، ہمیں اور کوئی کام کرنا ہے، ہمیں پڑھائی کرنی ہے، جو بھی ہوگا، فار دیٹ ایوری آسپیکٹ آف دیٹ وی ہیو ٹو پلان فرسٹ. وی ہیو ٹو گو فار آور پلاننگ. اب ہمیں پڑھائی کرنی ہے، اس میں ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں کہ پہلے کون سا سبجیکٹ، یہ آدھے گھنٹے پڑھیں گے یا 1 گھنٹے کے لیے پڑھیں گے. اس کے بعد پہلے ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد رائٹنگ کریں گے. اسی طرح سے اگر ہم کھیت میں جاتے ہیں تو اس میں بھی ہماری اپنی پلاننگ ہوتی ہے کہ کھیت میں ڈفرینٹ اسٹیپس جو ہیں وہ پلان کیے جاتے ہیں. اگر ہم پلان نہ کریں کوئی بھی کام کرنے کے لیے، اگر ہماری پلاننگ پراپر نہیں ہوگی تو واٹ ول ہیپن، وی ول ناٹ اچیو آور گول پراپرلی. ہماری پلاننگ صحیح نہیں ہوگی تو ہمارا جو گول ہے وہ ہم اچیو نہیں کر پائیں گے، ہم اس میں فیل ہوں گے. سو یہاں پہ اب بات چل رہی ہے بیلنس ڈائٹ کی، تو اس میں بھی ہمیں پلان کرنا ہے. ہمیں بیلنس ڈائٹ بنانا ہے تو وی ہیو ٹو پلان دیٹ ہاؤ وی ول اچیو آور گول آف پلاننگ اے بیلنس ڈائٹ. تو اگر ڈیفینیشن کی پلاننگ کی بات کریں، اٹ از ڈیفائنڈ ایز پلاننگ از ڈیسائڈنگ ان ایڈوانس واٹ از ٹو بی ڈن. پہلے ہی ہم کیا کہتے ہیں پلان کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارا ایم یہاں پہ اتنا ہی ہے کہ ہمیں ریکوائرڈ اماؤنٹس میں، ریکوائرڈ پرپورشن میں نیوٹرینٹس ملنی چاہیے. یہ ہمارے یہاں پہ پلاننگ کے لیے ہے. جو بیلنس ڈائٹ کی پلاننگ ہے اس میں تو یہی ہے. ان پلاننگ بیلنس ڈائٹ it is to be aimed that the diet must contain various groups of foodstuffs in the correct proportion. یہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہم کھانا کھائیں اس میں جو ہے جو ڈفرینٹ کھانے ہوں گے وہ کھانے ہوں جو ہمیں جو نیوٹرینٹس چاہیے، صحیح پرپورشن میں جو نیوٹرینٹس چاہیے وہ اس میں ملنی چاہیے. دا کانسٹیٹوئنٹس آف بیلنس ڈائٹ ڈفر. اور جو اب یہ نہیں ہے کہ ہم بیلنس ڈائٹ ایک دفعہ بنا لیں تو سبھی کو وہی ملے گا، اس میں سے سبھی کو وہی جو نیوٹرینٹس ریکوائرڈ ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ ڈفرز. اس میں میٹر کرتا ہے ایج، اس میں میٹر کرتی ہے، اس میں سیکس میٹر کرتا ہے، میل فیمیل، اس میں فزیکل ایکٹیویٹی میٹر کرتا ہے، اس میں جو ہے اکنامک اسٹیٹس میٹر کرتا ہے، فزیولوجیکل فیکٹرز میٹر کرتے ہیں. ایسے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو مین ہوتے ہیں وہ زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں. سو مین جنرلی نیڈ مور calories than women, and people who exercise they also need more calories than people who don't exercise. اب اس میں جو ہے جو بیسک سا پلاننگ بیلنس ڈائٹ ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ہم پلان کرتے وقت ہم کیا دھیان میں رکھیں. واٹ وی ول گو فار ہاؤ وی ول اچیو دس پلان پراپرلی، ہاؤ ول سکسیڈ ان پلاننگ اے بیلنس ڈائٹ. اس میں کیا ہے ہمیں سب سے پہلے سلیکشن آف رائٹ کائنڈس آف فوڈس کرنی ہے، جو صحیح کھانے ہوں، جس میں سے پتہ ہو کہ اس میں نیوٹرینٹس ہیں، اس میں کیلوریز، وائٹامنز، منرلز ہیں، وہی ہم سلیکٹ کریں گے. وہ دوسرا ہے انکلوژن آف سوٹیبل اماؤنٹس آف فوڈس سو ایز ٹو میٹ نیوٹرینٹ نیڈس. اب اس میں یہ ہے کہ ہم سوٹیبل اماؤنٹس آف فوڈس کیا ہے، اٹ مینز کہ ہمیں اس میں اتنا ہی وہ سپوز ہم میٹ لیں، زیادہ میٹ نہیں کھانا ہے، وہ بھی پرابلم ہوگی. دودھ ہے، زیادہ دودھ نہیں پینا ہے. سبزی ہے، زیادہ سبزی نہیں. اب اس میں سوٹیبل سارا کچھ ہو تاکہ ہمیں جو ہے جو اپنا وہ کیا کہتے ہیں نیوٹرینٹس جو ہے وہ ہمیں اس کھانے سے مل جائے. So now beta we will study use of food groups in planning balanced diet. Up to this we studied selection of the right kind of foods and the suitable amount of those foods that we have to select for the balanced diet. Now what is a food group? A food group consists of a number of food items sharing common characteristics. The common characteristics may be the source or the physiological function performed. Means کہ جو بھی فوڈ گروپ اب بنیں گے یا جو فوڈ گروپ ہوگا جو ہم نے سلیکٹ کرنا ہوگا کہ اس میں جو گروپس بنے ہیں وہ گروپس بنائے گئے ہیں آن دا بیسس آف دیئر کریکٹرز.
کہ ان کے یہ کامن کریکٹر جو ہے اس بنیاد پہ ان کے گروپس بنائے گئے ہیں. یا ایک تو کریکٹر اور دوسرا جس میں یہ ہے سورس ان کا ایک ہی ہو, اور دوسرا فزیولوجیکل فنکشن پرفارم جو ان کے کریکٹرس ہیں وہ ایک ہی ہوں. اس بنیاد پہ ان کے یہ بنائے گئے ہیں گروپس. اب کلاسیفیکیشن بیسڈ آن سورس, اب بات کریں گے جو کلاسیفیکیشن ہے بیسڈ آن سورس. تو سورس کی بات جب کرتے ہیں ہم تو اٹ از دا سمپلسٹ the simplest is based on the interrelatedness of certain food items in terms of similar source. The following categories are commonly identified. کچھ سورس کہاں سے یہ ملتے ہیں, کہاں سے بنتے ہیں یہ فوڈ آئٹمز, تو وہ کامن ہونی چاہیے. اس بنیاد پہ اگر سورس کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو ہے جو ان کا سورس ہے وہ کامن کہاں سے یہ بنتے ہیں. جیسے ان کے فالوئنگ کیٹیگریز بنائے گئے ہیں, جیسے سیرلس ہیں, ملٹس ہیں, تو پلسز ہیں. اب ان کا اب پلسز کی اگر بات کریں تو ان کے جو ہے سورس ایک ہی ہوتا ہے, کامن سورس ہے. نٹس اینڈ آئل سیڈس کی بات کریں تو سورس ان کا ایک ہی ہے. نٹس کہاں سے بنتے ہیں, پلانٹ سے, تو اسی طرح آئل سیڈس بھی پلانٹ سے بنتے, تو سورس ان کا ایک ہی ہے. جیسے گرین لیف ویجیٹیبلس کی بات کریں, ان کا سورس ایک ہے, تو ان کو ایک گروپ میں ڈالا گیا ہے. اسی طرح روٹ ویجیٹیبلز ہیں, ادر ویجیٹیبلز ہیں, فروٹس ہیں. فروٹس کی اگر بات کریں تو یہ کہاں سے ملتے ہیں, پلانٹ سے ہی ملتے ہیں. تو سورس کی جب بات کرتے ہیں تو ایک ہی سورس ہے. ملک اینڈ ملک پروڈکشن کا سورس بھی ایک ہے. اسی طرح سے باقی جو ہے شوگر اینڈ جیگری, فیٹس اینڈ آئلز, فلیش فوڈس ہیں. فلیش فوڈس کہاں سے بنتے ہیں, میٹ تو سب کو پتہ ہے, ایگز کا سورس سب کو پتہ ہے. اسی طرح کانڈیمنٹس اینڈ اسپائسز, ان سب کا سورس ایک ہی ہے. تو سورس کی آن دا بیسس آف سورس, تو ان کے اتنے سارے کیٹیگریز میں آلموسٹ 13 کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اب اگر جو کلاسیفیکیشن بیسڈ آن فنکشنز, اب اس میں اس کی بات کریں, جو کلاسیفیکیشن آن بیسڈ آن فنکشنز, اس میں ان کے گروپس بنائے گئے ہیں آن دا بیس آف دیئر فنکشنز. جو ان کے فنکشنز وہ کامن ہونی چاہیے. فوڈ ہیز 3 بیسک فزیولوجیکل فنکشنز, جیسے کہ انرجی گیونگ ہے. کچھ فوڈز جو ہیں وہ انرجی دیتے ہیں, اس کی ہم آگے بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. وہ سارے فوڈز جو ہیں خالی انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. یا کچھ فوڈز جو ہیں جیسے باڈی بلڈ کرتے ہیں, ہماری جیسے پروٹینز وغیرہ وہ باڈی بلڈ کرتے ہیں. اسی طرح پروٹیکٹیو اینڈ ریگولیٹری فنکشنز, یہ ہمیں بچاتے ہیں. دے پروٹیکٹ اس فرام ڈفرینٹ ڈیزیز اینڈ انفیکشنز, یا دے ریگولیٹ دا ویریس فنکشنز ان آور باڈی. اسی طرح دا فوڈ پرفارمز دیز فنکشنز بیکاز آف اسپیسیفک نیوٹرینٹس اٹ کنٹینز. ان میں الگ قسم کے خاص وہ اسپیسیفک نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, تو ان بنیاد پر on that basis it performs these functions. Foods rich in carbohydrates or fats are both provide energy. جیسے کہ جو کھانے ہیں, جو فوڈس ہیں ریچ اینڈ کاربوہائیڈریٹ, کچھ کاربوہائیڈریٹ میں ریچ ہیں, زیادہ ان میں کاربوہائیڈریٹ ہے, یا کچھ میں زیادہ فیٹس ہیں, یا کچھ میں دونوں چیزیں ہیں, کاربوہائیڈریٹ بھی فیٹ بھی, وہ پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں انرجی. اسی طرح جو ہے فوڈ ریچ ان پروٹینز, what they do, what's their function, they build our body. اسی طرح foods rich in vitamins and minerals, they contribute کس میں, they protect ourselves from disease and infections. تو اس طرح سے جو ہے ان کے الگ الگ فنکشن ہیں. اب واٹر اینڈ فائبر کی بات کریں تو ان کا امپورٹنٹ رول ہے, they regulate various functions in our body. تو اب جو ہے ان کو اب 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. فوڈز 10 کلاسیفیکیشن کی یہ بات کرتے ہیں تو ان کو اب کلاسیفائڈ ہے 3 گروپس میں. گروپ 1 ہے انرجی گیونگ, گروپ 2 ہے باڈی بلڈنگ, اینڈ گروپ 3 ہے پروٹیکٹیو اور ریگولیٹری فوڈز. اب اگر یہ بات کریں انرجی گیونگ فوڈس کی, ان میں جو ہے یہ کاربوہائیڈریٹ رچ فوڈ اے ہے. تو کاربوہائیڈریٹ رچ فوڈ اے جو ہے اس میں کیا کیا آتے ہیں, اس میں آتے ہیں آلموسٹ سیرلز ہیں, اس میں روٹس ہیں, ٹیوبرس ہیں. اسی طرح کاربوہائیڈریٹ رچ فوڈ بی ہے, اس میں شوگر ہے, جوگری ہے. اسی طرح فیٹ رچ فوڈس ہیں, اس میں جو ہے فیٹس اینڈ آئلز آتے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اب تک جو پرائمری نیوٹرینٹس ہیں, دا پرائمری نیوٹرینٹس پرووائڈیڈ بائی دیز فوڈز ایز یو سی آر کاربوہائیڈریٹ اور fat. In addition to carbohydrates, cereals also provide some proteins, vitamins and minerals, as you already learned. So similarly fats and oils provide fat soluble vitamins in addition to fat.
اب یہ کیا کہتے ہیں یہ اس کی یہ اب بات کریں گے باڈی بلڈنگ فوڈس کی. اٹ انکلوڈس دوز فوڈز which are rich in protein. اب اس میں انکلوڈ کیا کیا ہوتا ہے؟ ملک اینڈ ملک پروڈکٹس ہیں اس میں، میٹ اینڈ میٹ پروڈکٹس ہے، فش ہے، ایگس ہے، پلسز ہیں، نٹس اینڈ آئلز ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں پروٹین. دا پرائمری نیوٹرینٹ پرووائڈیڈ بائی آل دیز فوڈس از پروٹین. These foods provide several other nutrients as well, some of them in significant amounts. Nuts and oilseeds, for example, are excellent source of fat in addition to proteins. تو پروٹین ایک تو یہ نٹس اینڈ آئلس ہمیں what they provide us, they provide us proteins. In spite of that, they also provide us fat. تو اب اس میں تھرڈ گروپ ہے پروٹیکٹو اور ریگولیٹری گروپ. دا پرائمری نیوٹرینٹس پرووائڈیڈ بائی فوڈس ان دس گروپ آر وائٹامنز اینڈ منرلز. دا گروپ انکلوڈ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس آتے ہیں اس میں. اگر فروٹس کی بات کریں تو فروٹس میں آتا ہے یلو اینڈ اورنج فروٹس. تو یلو اینڈ اورنج فروٹ آپ کو معلوم یہ ہوگا کون کون سے ہیں، جسٹ لائک مینگو ہے، پپیا ہے، اسی طرح سٹرس فروٹس یو نو ویری ویل. ایگزامپل ہے لیمن ہے، لائم، اورنج ہے. دیز آر آل سٹرس فروٹس. تو ادر فروٹس بھی ہیں، اتنی ساری نہیں ادر فروٹس بھی ہیں جن میں پلم آتا ہے، بنانا آتا ہے. تو یہ ہوگی فروٹس کی بات. اب ہم ویجیٹیبلس کی بات اگر کریں تو گرین لیفی ویجیٹیبلس ہیں. تو گرین لیفی ویجیٹیبلس یو مسٹ نو اٹ کہ کون کون سی گرین لیفی ویجیٹیبلس ہیں. ہمیں اسپینک ہے، مسٹارڈ ہے، اسی طرح بہت سارے گرین لیفی ویجیٹیبلس ہیں. اب اگر کیا کہتے ہیں اس کو یل اینڈ اورنج ویجیٹیبلس کی بات کریں تو اس میں کیرٹ آتا ہے، پمپکن آتا ہے، اور بہت سارے اس میں ایسے ہی جو یلو اینڈ اورنج ویجیٹیبلس ہیں. اب ادر ویجیٹیبلس بھی ہیں، اس میں کیا کیا آتا ہے؟ لیڈیز فنگر جسٹ لائک ہے، برنجل ہے، کالی فلاور ہے، اور دوسرا ہے کیبیج ہے اس میں. تو اسی طرح گرین لیفی ویجیٹیبلز، yellow and orange fruits and vegetables and citrus fruits are emphasized because they are particularly rich in carotene and vitamin C. تو وائٹامن سی کے یہ ان چیزوں میں کافی ریچ ہے. اب یہ تو ہو گیا اب تک کا جو ہے سارے گروپس وغیرہ کا ہو گیا اس میں. اب یہ آپ نیکسٹ جو ہے آپ یہ امیج دیکھ سکتے ہو، یہ کلیئرلی سیلف ایکسپلینٹری یہ بھی ہے، آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو. الگ الگ یہ تینوں گروپس ہیں اس میں. تو اس میں باڈی بلڈنگ کی اب بات کریں تو اس میں بہت سارے دکھائے گئے کھانے ہیں اس میں، جیسے کہ ملک ہے، اس میں ایگس ہیں، فش ہے، نٹس ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، میٹ ہے، پلسز ہے. یہ میٹ ہے، پلس ہے، یہ سارے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ واٹ دے پرووائڈ، دے بلڈ اور دے پرووائڈ ایس پروٹین اینڈ دیئر فنکشن از باڈی بلڈنگ. اسی طرح اگر ہم انرجی گیونگ کی بات کریں اس میں آپ دیکھ لیجیے سیرلز ہے، اس میں شوگر ہے، آئل ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، روٹس اینڈ ٹیوبرس ہے. تو یہ ساری کھانے جو ہے واٹ دے پرووائڈ، دے پرووائڈ ایس انرجی. اسی طرح تیسرا ہے پروٹیکٹو ریگولیٹری. اس میں آپ دیکھ سکتے ہو، یو کین سی ویری ویل. اس میں پپیا ہے، مینگو ہے، آلموسٹ آل فروٹس ہیں اس میں، آملہ، اورنج، بنانا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ویجیٹیبلس ہیں اس میں، برنجل ہے، کیرٹ وغیرہ، ٹمیٹو ہے. جو ہے یہ سارے ہمیں ایک تو ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، دوسرا ہماری باڈی کو یہ کیا کہتے ہیں اس کو ریگولیٹ بھی کرتے ہیں. تو اس میں یہ سارا ہے. اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کون کون سے کھانے چاہیے، سلیکشن ہمیں کس طرح کرنی چاہیے. ہمارا کھانا جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے کہ اس میں سارے جو ہے یہ نیوٹرینٹس ہونے چاہیے جو ریکوائرڈ اماؤنٹ میں ہمیں چاہیے، تاکہ ہم ڈیزیز سے بچ سکیں، ڈیزیز سے پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں، انفیکشن سے بچ سکتے ہیں. اور ہمارا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے باڈی بلڈنگ ہے ہماری وہ ہونی چاہیے، ہمارا جو ہے انرجی پرووائڈ ہونی چاہیے. تو اس کو یہ جب یہ ساری چیزیں ملیں گے تب وی کین سے کہ وی ہیو اچیوڈ ان آور پلان. پلان کیا تھا ہمارا؟ اٹ واز اونلی دا پلاننگ اے بیلنس ڈائٹ. ناؤ ہوپ کہ اب یہ آپ کو کلیئر ہو گیا. ناؤ اٹ از اے یوزفل، اگر ہم کہہ سکیں اٹس اے یوزفل پلاننگ میلز اور اینڈ ڈائٹس اینڈ دا موسٹ کامنلی یوز کلاسیفیکیشن جو ہم نے ابھی جس کلاسیفیکیشن کی ہم نے بات کی. آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ون ہیز ٹو انشور دیٹ ایچ اینڈ ایوری میل includes foods from the energy giving, body building and protect or regulatory groups. In this manner the diet would supply all essential nutrients and would become balanced. Hope beta you must have followed each and everything.
تو اس میں اتنا ہی ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی اس میں کوشچن ہوگا تو یو کین نوٹ دیٹ ڈاؤن. جب کلاسز لگیں گے انشاء اللہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو آنسر دوز کوشچنس. تھینک یو ونس اگین ویری مچ. خدا حافظ.